استغراق شرط ہے۔ اس لیے صاحب توضیح رحمہ اللہ کے نزدیک جمع معرف وہ عام ہے اور جمع منکر عام نہیں اور خاص بھی نہیں، کیونکہ خاص ایک ہوتا ہے، لہذا یہ جمع منکر نہ عام ہے اور نہ خاص ہے بلکہ ان کے درمیان میں ہے، نہ عام ہے اور نہ ہی خاص ہے، دونوں کے درمیان میں ہے، عام اور خاص کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ جبکہ مصنف کے نزدیک اور علامہ فخر الاسلام کے نزدیک عام کے لیے استغراق شرط نہیں، اس لیے چاہے نکرہ جمع نکرہ ہو یا معرفہ ہو، دونوں صورتوں میں دونوں جمع کیا ہے، وہ دونوں جمع کیا ہے، عام ہے، اس لیے کہ استغراق شرط نہیں ہے۔ تو جاءنی رجالن کہہ دو، رجالن کہہ دے تو اس میں استغراق نہیں ہے، تین سے لے کر جن عدد کو بھی شامل ہو، لہذا جمع قلت ہو یا جمع کثرت ہو، جتنے افراد کو شامل ہوں گے ہے جمع عام کا صیغہ ہے، استغراق شرط نہیں ہے، استغراق شرط نہیں۔ تو فوائد قیود میں تعریف میں ما لفظ کو شامل ہے، معانی نکل گئے، یتناول کی افرادن کی قید سے خاص بما اقسام نکل گئے، مشترک بھی نکل گیا کیونکہ وہ معانی کو شامل ہے، افراد کو نہیں، اور اسماء عدد بھی نکل گئے کیونکہ وہ اجزاء کو شامل ہے، افراد کو نہیں، اور آگے جو متفقۃ الحدود علی سبیل الشمول یہ قید اتفاقی ہے، کسی کو خارج کرنے کے لیے نہیں، جبکہ دوسرا قول شارح نے ذکر کیا کہ مشترک یا تناول افراد سے نہیں نکلتا بلکہ متفقۃ الحدود سے نکل گیا، اس لیے کہ وہ مختلفۃ الحدود ہوتا ہے، اور علی سبیل الشمول کی قید سے نکرہ منفیہ نکل جاتی ہے، اور مصنف نے یتناولو کہا، یستغرقو نہیں کہا، علامہ فخر الاسلام کی اتباع میں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحُكْمَ قَطْعًا فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ قَطْعًا، عام کا حکم یہ ہے کہ یہ یتناولو یوجب الحکم، حکم کو واجب کرتا ہے، فیما یتناولہ ان تمام افراد میں جس کو یہ عام کا صیغہ شامل ہوتا ہے، قطعاً قطعی طور پر حکم واجب کرتا ہے۔ یہاں تین چیزیں ہیں، وَإِنَّهُ یوجب الحکم، یوجب الحکم سے رد کر دیا ان حضرات پر جو حضرات کہتے ہیں کہ عام حکم کو واجب نہیں کرتا بلکہ توقف لازم ہے۔ کیا لازم ہے؟ توقف لازم ہے، کیونکہ مجمل ہے۔ کیا ہے؟ مجمل ہے، اور مجمل پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجمل اور متکلم کا بیان نہ آئے، مجمل پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ان کے ہاں توقف کریں گے۔ کیا کریں گے؟ توقف کریں گے۔ ان کے بعض اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں، لہذا عقیدے کے حق میں بھی توقف کریں گے اور عمل کے حق میں بھی توقف کریں گے۔ البتہ احناف میں سے جو بعض مشائخ سمرقند ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عقیدے کے حق میں توقف کریں گے، یعنی اجمالی ایمان لائیں گے کہ اللہ کی اس عام کی صیغے سے جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، اور عمل واجب ہوگا، عمل واجب ہوگا۔ یہ بعض احناف مشائخ سمرقند حضرات اس کے قائل ہیں۔ مصنف نے ان پر رد کیا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ شارح کہتے ہیں ان حضرات کی دلیل یہ ہے، دیکھو عام کا صیغہ جمع ہوگا تو جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت 3 سے لے کر 9 تک ہے یا 10 تک ہے، دو قول ہے، 3 سے لے کر 9 تک یا 3 سے لے کر 10 تک ہے، اور جمع کثرت 3 سے لے کر الی ما لا نہایۃ لہ۔ اب اگر کوئی آدمی کہے جاء مسلمون، جاء مسلمون، یہ جمع قلت ہے کثرت ہے؟ دوبارہ سو جاؤ، یہ جمع قلت ہے کثرت ہے؟ اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہو جمع قلت کے 4 اوزان ہے، اور جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم پر اگر الف لام نہ ہو تو قلت ہوتے ہیں، اور جب الف لام آ جائے تو وہی جمع سالم مذکر اور مؤنث سالم کیا بن جاتے ہیں؟ جمع کثرت بن جاتے ہیں۔ اس لیے جاء مسلمون جمع قلت ہے، تو جمع قلت تو 3 سے لے کر 10 تک ہے یا 9 تک ہے، تو آپ جاء مسلمون سے کتنے مسلمان آ گئے؟ 4 مراد، 4 لوگ ہیں، 4 آ گئے، 5 کیوں نہیں لیتے؟
اگر 5 مراد لیتے ہو تو 8 کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ 3 سے لے کر 9 یا 10 تک کو شامل ہے. جس عدد کو لوگے تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا. جب 8 لے رہے ہو تو 9 کیوں نہیں لیتے؟ 9 لیتے ہو تو 3 کیوں نہیں لیتے؟ ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے. اور اگر وہ جمع کثرت ہو، جاء المسلمون جمع کثرت بن گئی ہے، تو اگر آپ 10 لیتے ہو تو 50 کیوں نہیں لیتے؟ جس عدد کو آپ مراد لوگے تو اس پر کوئی قرینہ اور دلیل ہونا ضروری ہے، ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا. اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں چونکہ جمع کے صیغے مختلف ہیں، اس لیے عام کسی خاص عدد کو معین کر کے نہیں لے سکتے، اس لیے حکم کو واجب نہیں کرے گا، بلکہ چونکہ یہ مجمل ہے جب تک کہ متکلم کی طرف سے بیان نہ آئے اس وقت تک یہ واجب التوقف ہے. توقف کیا جائے گا اعتقاد کے حق میں بھی اور عمل کے حق میں بھی، بعض اشاعرہ کے ہاں، اور بعض احناف کے نزدیک اعتقاد کے حق میں توقف ہے، یعنی اجمالی ایمان ہوگا، اور عمل کے حق میں توقف نہیں ہوگا، عمل کیا جائے گا. شارح نے اس کا جواب تو ذکر نہیں کیا، لیکن محشی نے ذکر کیا ہے ان کی اس دلیل کا جواب کہ جمع قلت کا اگر صیغہ جمع قلت کا ہو تو ہم ان سے سارے افراد مراد لیں گے جب تک کہ کسی خاص عدد پر کوئی قرینہ اور دلیل دلالت نہ کرے. جمع کثرت ہو تو ہم تمام افراد مراد لیں گے جب تک کہ کسی خاص عدد پر کوئی قرینہ قائم نہ ہو. جب ہم تمام افراد مراد لے لیں گے تو پھر ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی. ترجیح بلا مرجح کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ توقف کریں گے. ہم کہتے ہیں جب ہم تمام افراد مراد لے لیں تو پھر ترجیح بلا مرجح کی خرابی بھی لازمہ نہیں آئے گی. اس لیے احناف کہتے ہیں کہ یوجب الحکم ہے یا توقف الحکم نہیں ہے، اس لیے یوجب الحکم کہہ کر ان پر رد کر دیا. پھر کہا فیما یتناولہ، جن جن کو یہ عام کا صیغہ شامل ہو ان سب میں حکم کو واجب کرتا ہے. فیما یتناولہ، جن جن کو شامل ہو، اس سے رد کر دیا اشاعرہ میں سے ابو عبداللہ الثلجی پر رد ہو گیا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عام کا صیغہ سب کو شامل نہیں، سب کو شامل نہیں ہوتا. اس لیے ہم عام کے صیغوں کے دیکھیں گے. اگر وہ عام کا صیغہ مفرد کا صیغہ ہے، صیغے کے اعتبار سے مفرد ہے، تو مفرد کا اقل فرد کتنا ہوتا ہے؟ مفرد کا اقل فرد کتنا ہوتا ہے؟ 1. یہ 1 یقینی ہے، اور 1 سے جو بڑھ کر ہو وہ مشکوک ہے. اس لیے کہ اقل فرد 1 ہے، اقل فرد 1. تو جو اکثر فرد اقل فرد اکثر فرد میں پایا جاتا ہے، لیکن اکثر فرد اقل فرد میں نہیں پایا جاتا. اس لیے اقل فرد یقینی ہے. تو ہم عام کے صیغے کو دیکھیں گے. اگر وہ واحد کا صیغہ ہے تو اس سے 1 فرد یقینی ہے، اس لیے 1 کو شامل ہوگا. اگر صیغے کے اعتبار سے وہ مفرد کا صیغہ ہے تو 1 کو شامل ہوگا، باقی کو شامل ہونا مشکوک ہے. اور اگر وہ جمع کا صیغہ ہے، عام کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے، تو اقل جمع 3 ہے. اس لیے اقل جمع 3 ہے. اگر 10 مراد لیتے ہیں تو 3 اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن 3 میں 10 شامل ہے نہیں. اس لیے کہ اقل فرد جو ہوتا ہے جمع کا وہ اکثر فرد میں شامل ہوتا ہے، لیکن اکثر فرد اقل فرد میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے اقل فرد یقینی ہے اور اکثر فرد مشکوک. تو جو یقینی ہے اس کا لینا ضروری اور واجب، اور جو مشکوک ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا. اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں ہم عام کے صیغوں کے دیکھیں گے. اگر وہ واحد مفرد ہے تو لا یوجب الفرد الا واحدا، پھر مفرد 1 ہی کو حکم ثابت کرے گا، واجب کرے گا، 2 اور 10 کو نہیں. اور اگر وہ جمع ہے تو لا یوجب الجمع الا 3، جمع صرف 3 ہی میں حکم کو واجب کرے گا، ثابت کرے گا. یہ عام کا صیغہ صرف 3 ہی کو شامل ہوگا، زیادہ کو شامل ہونا مشکوک ہے. اور اقل جمع اور اقل فرد یقینی ہے، جب تک کہ کوئی دلیل مزید اس پر دلالت نہ کرے. اگر دلیل آ گئی کہ اس واحد کے صیغے سے مراد ما فوق العقل ہے، یا اس جمع کے صیغے سے ما فوق العقل ہے، تو پھر وہ وہی مراد ہوگا. لیکن جب تک دلیل قائم نہ ہو تو مفرد سے واحد ہی ثابت ہوگا، جمع سے
تین ہی ثابت ہوگا۔ یہ عام کا صیغہ جن جن کو شامل ہے سب کو حکم شامل ہے، سب کو عام کا صیغہ شامل نہیں ہوگا۔ وہ ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا تو ہم کر نہیں سکتے کہ لفظ سے ہم معنی کو خالی کر دیں۔ لفظ ہے تو لفظ کا معنی تو ضرور ہوگا، اور وہ لفظ عام ہے، بہت سارے افراد کو شامل ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اس لفظ کو، اس سے معنی کو نکال دیں، اس لفظ ہو اور معنی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کم از کم یہ لیں گے کہ ہم اس کے اقل فرد، چونکہ وہ یقینی طور پر اس میں داخل ہے، تو اقل فرد مراد لے لیں گے اور اکثر فرد کو چھوڑ دیں گے مشکوک ہونے کی وجہ سے۔ مشرف کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے، جب سو جاؤ پھر بھی سمجھ میں آ جائے۔ جاگتے ہوئے تو ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے، کمال یہ کہ سونے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے مصنف نے ان پر رد کرتے ہوئے کہا فی ما یتناولہ، جن جن کو شامل ہے ان سب کو شامل ہوگا۔ یہ نہیں کہ اگر صیغہ مفرد کا ہے تو ان کو ایک ہی حکم ثابت ہوگا، یا جمع کا ہے تو تین کو شامل ہوگا، اس طرح درست نہیں۔ شاہ محشی نے ان کی دلیل کا، اس دلیل کا یہ جواب دیا کہ یہ آپ لغت کو دلیل سے ثابت کر رہے ہو، لغت کو دلیل سے ثابت کر رہے ہو، اور لغت دلیل سے ثابت نہیں ہوتی، لغت وضع سے ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ اثبات اللغت بالدلیل ہے جو کہ باطل ہے، کیونکہ لغت کا اثبات وضع سے ہوتی ہے، دلیل سے نہیں ہوتی۔ اس لیے جب صیغہ ہے ہی عام کا تو پھر سب کو شامل ہوگا، جن جن کو لے وہ صیغہ عام ہے ان سب کو شامل ہے۔ تیسرا مصنف نے کہا تھا حکم میں قطعاً، یہ یوجب الحکم قطعاً، یہ حکم کو قطعی طور پر واجب کرتا ہے۔ قطعاً سے رد کر دیا امام شافعی رحمہ اللہ پر، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دنیا میں کوئی ایسا عام نہیں کہ جن میں تخصیص نہ کی گئی ہو۔ ما من عام الا وقد خص عنہ البعض، دنیا میں کوئی ایسا عام نہیں جس میں تخصیص نہ کی گئی ہو۔ بس کچھ عام ایسے ہیں کہ تخصیص کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور بہت سے عام ایسے ہیں کہ تخصیص ہو چکی ہوتی ہے اور ہم ان سے واقف نہیں ہوتے۔ اس لیے ان کے نزدیک ہر عام میں تخصیص ہوتی ہے، تخصیص کا احتمال ہے۔ اس لیے جب احتمال ہے تو ان کے نزدیک عام قطعی نہیں، یوجب الحکم ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ مصنف نے قطعی کہہ کر ان پر کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ الا یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الا یہ کہ جس کی قطعی نہ ہونے پر، عفواً ظنی نہ ہونے پر اور تخصیص نہ ہونے پر دلیل قائم ہو، جیسے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ بکل شیء علیم، یعنی ان اللہ علیم بکل شیء، ہر شے پر اللہ واقف ہے اور جانتا ہے۔ تو یہاں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں شے عام ہے، شے عام ہے، تمام اشیاء کو شامل ہے۔ یہاں وہ بھی کہتے ہیں کہ دلائل قائم ہے، دلائل قطعیہ اس بات پر قائم ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں تخصیص نہیں، جبکہ جہاں دلیل قائم نہ ہو تو ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہے، چاہے ہمیں اس کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عام ہے یہ قطعی نہیں، ظنی ہے۔ یہ اعتقاد کو، عقیدے کو تو فرض نہیں کرتا لیکن عمل کو واجب کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے کہ خبر واحد اور قیاس ہے۔ قیاس جیسے ظنی ہے، یوجب الحکم ہے، یوجب العمل ہے، لیکن یوجب العلم نہیں ہے۔ عقیدہ اس پر رکھنا فرض نہیں، لازم نہیں، لیکن عمل کو واجب کرتا ہے۔ ایسا ہی یہ عام بھی ظنی ہے، قطعی نہیں، اس لیے کہ ہر عام میں احتمال ہے کہ اس میں کیا ہو گئی ہو؟ تخصیص ہو گئی ہو۔ جب احتمال ہے تو پھر اس صورت میں احتمال کے ساتھ قطعیت کا حکم نہیں لگا سکتے، پھر وہ ظنی ہوگا۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے احتمال کو ثابت کیا ہے یہ احتمال بلا دلیل ہے، یہ احتمال
بلا دلیل ہے، اور جو احتمال بلا دلیل ہو وہ معتبر نہیں، وہ معتبر بھئی عام کے صیغوں کو وضع کیا جاتا ہے اسی وجہ سے وضع کیا جاتا ہے کہ عموم پر دلالت کرے، خاص کے صیغوں کو وضع کیا جاتا ہے کہ خصوص پر دلالت کرے۔ اگر صیغہ عام ہو اور عموم پر دلالت نہ کرے، دلالت کرنے کے لیے قرینے کی محتاج ہو، تو پھر عموم کو وضع کرنے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عموم کے وضع کرنے کا کوئی فائدہ۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ صیغوں کے عموم سے استدلال کرتے تھے بغیر کسی دلیل اور قرینے کے، الفاظ کے عموم سے استدلال کرتے تھے، اور جب لفظ کے مدلول اور معنی سے بغیر قرینے صارفہ کے استدلال ہو تو وہ اس کا معنی موضوع لہو ہوتا ہے، حقیقی معنی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا عام کا تمام افراد کو شامل ہونا، قطعی طور پر شامل ہونا، یہ ان کے معنی موضوع لہو ہے، جب تک کہ کوئی قرینہ صارفت اس سے نہ ہو، بعض افراد پر دلالت کرنے کا، تخصیص پر کوئی قرینہ نہ ہو، تو محض احتمال جو بغیر دلیل کے پیدا ہے یہ معتبر نہیں، یہ معتبر نہیں ہے۔ صرف احتمال کا کہنا کہ اس میں احتمال ہے، تو احتمال تو بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، پھر لغت سے اور شرع سے اعتماد اٹھ جائے گا، لغت سے اور شرع سے اعتماد ختم ہو جائے گا کہ شریعت نے، لغت والوں نے ایک لفظ کو جمع کے لیے وضع کیا، ہو سکتا ہے جمع مراد نہ ہو، تثنیہ مراد ہو، لغت والوں نے ایک لفظ کو تثنیہ کے لیے وضع کیا، ہو سکتا ہے تثنیہ مراد نہ ہو، احتمال ہے کہ اس سے واحد مراد ہو، تو پھر لغت کے وضع کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ لغت والوں نے مفرد کے لیے الگ صیغے وضع کیے، تثنیہ کے لیے الگ کیے اور جمع کے لیے الگ کیے ہیں، لہذا اگر محض احتمال کی بنیاد پر تم کہو کہ احتمال ہے کہ اس میں تخصیص ہو، عام مراد نہ ہو، تو اس سے لغت ختم ہو جائے گا، شریعت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے جیب میں جو پیسے ہیں آپ مالک ہو اس کے، یہ کتاب آپ کی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کی ہو، احتمال تو ہے نا، ہو سکتا ہے کتاب کسی اور کی ہو، کس کو دیکھ رہے ہو؟ مجھے دیکھ رہے ہو سکتا ہے کسی اور کو دیکھ رہے ہو، مجھے نہیں دیکھ رہے ہو سکتا ہے کسی تو ہر چیز میں احتمال پیدا ہو جائے گا، ہر چیز میں احتمال ہوگا کہ پتہ نہیں آپ کی اپنی بیوی ہو سکتا ہے کسی اور کی ہو۔ اس لیے محشی کہتے ہیں کہ ایسا محض احتمال برائے احتمال جو بغیر دلیل کے پیدا ہو یہ معتبر نہیں، وگرنہ پھر ہر چیز سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو اس لیے ہاں جو احتمال ناشی عن دلیل ہو، دلیل سے پیدا ہو، تو وہ ہمارے ہاں بھی معتبر ہے۔ اگر کسی عام کی تخصیص پر دلیل قائم ہو تو ہم بھی کہتے ہیں وہاں عام قطعی نہیں بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ ظنی بن جاتا ہے، وہ عام قطعی نہیں۔ لیکن صرف احتمال علی الاحتمال بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ اس میں احتمال ہے، ہر عام میں احتمال ہے، یہ معتبر نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، محشی کہتے ہیں ایسا ہی ہے جیسے کہ خاص ہے، خاص میں تخصیص تو نہیں ہو سکتی کیونکہ ہوتا ہی خاص ہے، تعویل کا احتمال تو ہے، تعویل کا احتمال تو ہے، لیکن وہ احتمال ہے، احتمال ہونے کے باوجود وہ خاص قطعی ہونے سے خارج نہیں ہوتا، یعنی یہ احتمال اس کے قطعی ہونے کے لیے مضر نہیں۔ کسی نے کہا جاءنی زید، یہ زید خاص ہے عام ہے؟ زید خاص ہے، خاص الفرد ہے، اخص الخصوص ہے، لیکن اس میں احتمال ہے کہ زید نہ آیا ہو، عمر آیا ہو، اس لیے کہ زید اور عمر میں اتنا لزومیت ہے، تلازم ہے، زید عمر کے لیے لازم اور عمر زید کے لیے لازم۔ تو بعض اوقات تو کہتے ہیں جب ملزوم آ جائے تو کہتے ہیں لازم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جاءنی زید، حالانکہ آیا عمر ہوتا ہے۔ تو جاءنی زید میں احتمال ہے کہ زید سے مراد زید نہ ہو، احتمال ہے کہ سے کون مراد ہو، اس کا لازم یا اس کا ملزوم عمر مراد ہو۔ دیکھو ہے خاص لیکن تعویل کا احتمال ہے، تعویل کا احتمال، یہ احتمال خاص کے قطعی ہونے کے لیے مضر نہیں۔ تو احناف کہتے ہیں ایسا ہی عام میں محض احتمال کو پیدا کرنا، یہ احتمال جو بغیر دلیل کے ہو یہ بھی عام کے قطعی ہونے کے لیے مضر نہیں ہے، اس لیے عام قطعی ہے، ظنی ہے؟ عام کیا ہے؟ زور سے کہو، ظنی ہے۔ دیکھو نا، ایسا پھر کہے گا کہ دیکھو ہم نے درس میں پڑھا کہ عام ظنی ہے،
احناف کا مذہب عام ظنی ہے، دیکھا نا۔ یہ حال ہے، آپ کا علم اس پر موقوف ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ عام بھی اسی طرح قطعی ہے جیسے کہ کتاب اللہ کا خاص قطعی ہے، اس لیے عام خاص کے مساوی ہے، عام خاص کے مساوی ہے، اور اس کی مساوات کو ایک حدیث سے ثابت کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل ہو جائے گا، دیکھو کتاب میں۔ ولا يكون سفر المعصیة سببا للرخصة، معصیت کا سفر یہ رخصت کے لیے سبب نہیں ہوگا۔ تفریع ثالث، تیسری تفریع ہے للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی، وذالک اس وجہ سے لأن سفر المعصیت، اس لیے کہ جو معصیت کی سفر ہے وہ ہوا سفر العابق وقاطع الطریق والباغی، اور وہ بگوڑے کا سفر، ڈاکو راستہ کاٹنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے کا سفر، اور بغاوت کرنے والے کا سفر ہے۔ معصیت و حرام، یہ معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے اور حرام ہے۔ فلا یکون سببا لمشروع، تو وہ کسی جائز کام کے لیے سبب نہ ہوں گے۔ وہو الرخصۃ، اور وہ جائز کام وہ رخصت ہے، فی افطار الصوم و قصر الصلاۃ، روزے کے افطار کرنے میں اور نماز کے قصر پڑھنے میں۔ وعندنا، اور ہمارے ہاں، تعم الرخصۃ، یہ رخصت عام ہوگی، للمطیع والعاصی جمیعا، فرمان بردار اور نافرمان دونوں کو عام ہوگی۔ لأن السفر لیس قبیحا فی نفسہ، اس لیے کہ سفر اپنی ذات میں قبیح نہیں، بل القبیح هو المعصیۃ مجاور لہ، بلکہ جو قبیح ہے وہ معصیت ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، مجاور لہ، مجاورون ہے، مجاورن ہے، بشرا میں مجاورون ہے، تو ترکیب میں کیا بنے گی اس کی؟ هو المعصیۃ، وہ معصیت ہے اور مجاور ہے، تو اگر حال ہو تو مجاورن لہو، اس حال میں کہ جب وہ معصیت اس کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ صفت تو بن نہیں سکتی کیونکہ موصوف معرفہ ہے، معصیت معرفہ ہے اور مجاور نکرہ ہے، دیکھ لو، اس پر غور کر لو۔ مجاور لہو، وہ معصیت ہے کہ جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ منفق عنہ، جو ان سے جدا ہو جاتا ہے، یہ بھی دیکھو اس کے ساتھ آ گئی۔ فیصلح سببا للرخصۃ، اس لیے یہ ان کے لیے رخصت بننے کا سبب صلاحیت رکھتی ہے۔ ولا یملک الکافر مال المسلم بالاستیلاء، اور کافر مسلمان کے مال کا تسلط جمانے کی وجہ سے، غلبہ حاصل کرنے کی وجہ سے مالک نہیں بنے گا۔ تفریع رابع للشافعی رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی تفریع ہے، چوتھی تفریع ہے۔ وذالک، اس وجہ سے، لأن استیلاء الکافر علی مال المسلم، اس لیے کہ مسلمان کے مال پر کافر کا غلبہ حاصل کرنا، واحرازہ بدار الحرب، اور اس کو دار الحرب میں محفوظ کرنا، امر حرام و محظور، یہ ایک حرام اور ممنوع کام ہے۔ فلا یصلح ان یکون سببا لملکہ، اس لیے یہ ان کے مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ وعندنا، اور ہمارے ہاں، یکون ذالک سببا لملکہ، یہ ان کے لیے مالک بننے کی سبب ہو جائے گا۔ لأن الحفظ عندما یکون بالملک او بالید، اس لیے کہ حفاظت اور جو مال کی عصمت ہوتی ہے وہ مالک بننے سے، ملکیت سے ہوتی ہے اور قبضے سے ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَخَذُوهُ وَأَدْخَلُوهُ فِي دَارِهِمْ، پس جب وہ اس مال کو لے لے اور دارالحرب میں اپنے دار میں داخل کر دے، فَاتَ مِنَّ الْيَدُ وَالْمِلْكُ، تو ہم سے قبضہ اور ملکیت فوت ہو جاتی ہے۔ فَكَانَ اسْتِيلَاؤُهُمْ عَلَى مَحَلٍ غَيْرِ مَعْصُومٍ بَقَاءً، تو ان کا یہ تسلط اور غلبہ جو ہے یہ ایک ایسے محل پر ہوگا کہ جو معصوم نہیں بقا کے اعتبار سے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْصُومًا ابتداءً، اگرچہ یہ ابتداءً یہ مال محفوظ اور معصوم تھا، فَيَمْلِكُونَهُ، تو وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ إِشَارَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور کافروں کا مسلمان کے مال پر تسلط کرنا یہ ثابت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اشارۃ النص سے،
اور وہ فرمان ہے اللہ کا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اس سے ثابت ہے لأنہم کانوا میاسیر بمکہ، اس لیے کہ یہ حضرات مہاجرین مکے میں مالدار تھے، وَإِنَّمَا سُمُّوا فُقَرَاءَ، البتہ ان کو فقراء کے ساتھ موسوم کیے گئے، ان کو فقراء کے ساتھ موسوم کیے گئے لاستیلاء الکفار علی مالہم، کافروں کے ان کے مال پر غلبے کی وجہ سے۔ یہی جگہ شاشی میں بھی گزری، وہاں احتمال ظاہر کیا تھا کہ یہ استیلاء نہ ہو بلکہ استیلاد ہو، استیلاد، تو اگر استیلاد ہوگا تو پھر ولد بنانا ہوگا۔ کافر اگر مسلمان کی باندی کو ولد بنا دے تو آیا بن جائے گی یا نہیں بنے گی؟ قبضہ کر لے اور دارالحرب منتقل کر دے تو ولد بن جائے گی ان کی، پھر استیلاد ہوگا۔ ثم لما فرغ المصنف عن بیان الخاص باحکامہ و اقسامہ، پھر جب مصنف رحمہ اللہ خاص کے اس کے احکام اور اقسام سمیت ان کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان العام، تو عام کے بیان کو شروع کیا، فقال فرمایا وَأَمَّا الْعَامُ رہا عام، فما، تو عام ایک ایسا لفظ ہے یتناول افراداً، جو ایسے افراد کو شامل ہوتا ہے متفقۃ الحدود، کہ جن کے حدود متفق ہو، علی سبیل الشمول، جو شمول کے طریقے پر۔ فکلمۃ ما عبارت عن لفظ موضوع، یہ ما کا کلمہ یہ نام ہے ایک ایسے لفظ کا جو اس کو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، لأن العموم لا یجری فی المعانی، اس لیے کہ جو عموم ہے یہ معانی میں جاری نہیں ہوتے، والعام من اقسام وجوہ النظم وضعا، اور یہ جو عام ہے یہ وضع کے اعتبار سے نظم کے اقسام میں سے ہے۔ اقسام اور وجوہ دونوں ایک معنی ہے، تو اقسام کی اضافت وجوہ کی طرف یہ بیانیہ ہے، کل خاص خاص کی طرح۔ وبقولہ یتناول افراداً، اور مصنف کے قول یتناول افراداً سے خرج الخاص، خاص نکل گیا، اما خاص العین، رہا خاص العین کا نکلنا فظاہر، تو اس کا نکلنا ظاہر ہے، واما خاص الجنس والنوع، رہا خاص الجنس اور خاص النوع، فلأنہ یتناول مفہوما کلیا، وہ اس وجہ سے نکل گئے کہ وہ جو خاص الجنس اور نوع ہے یہ ایک ایسے مفہوم، یہ ایک مفہوم کلی کو شامل ہوتے ہیں، او فرداً واحداً، یا ایک فرد کو شامل ہوتا ہے، یہ دونوں ہوتے ہیں، یحتمل الصدق علی کثیرین، جو بہت سارے افراد پر صادق آنے کا احتمال رکھتے ہیں، ولیس هو بموضوع للافراد بنفسه، لیکن یہ افراد کے خود اپنے ذات کے اعتبار سے افراد کے ان کو وضع نہیں کیا گیا۔ وقذا خرج الاسماء العدد، اسی طرح اسماء العدد بھی نکل گئے، لأنه يتناول الاجزاء دون الافراد، اس لیے کہ وہ اجزاء کو شامل ہوتے ہیں نہ کہ افراد کو۔ وقذا یخرج به المشترک، اسی طرح اس سے مشترک بھی نکل جاتا ہے، لأنه يتناول معانی لا افرادا، اس لیے کہ وہ معانی کو شامل ہوتے ہیں، مشترک شامل ہوتا ہے نہ کہ افراد کو۔ ثم قوله متفقۃ الحدود على سبیل الشمول لبیان تحقیق ماہیت العام لا للاحتراز، پھر مصنف کا قول متفقۃ الحدود علی سبیل الشمول، یہ عام کی حقیقت اور ماہیت کی تحقیق کو بیان کرنے کے لیے ہے، احترازی نہیں ہے۔ وقیل، اور کہا گیا متفقۃ الحدود احتراز عن المشترک، یہ متفقۃ الحدود یہ مشترک سے احتراز ہے، لأنہ یتناول افرادا مختلفۃ الحدود، اس لیے کہ وہ بھی افراد کو شامل ہوتا ہے جن کے حدود مختلف ہوں۔ وعلی سبیل الشمول احتراز عن النکرہ المنفیۃ، اور علی سبیل الشمول اس سے احتراز ہے نکرہ منفیہ سے، فإنها تتناول افرادا، اس لیے کہ نکرہ منفیہ بھی افراد کو شامل ہوتی ہے، لیکن علی سبیل البدلیت دون الشمول، بدلیت کے طریقے پر ہوتی ہے نہ کہ شمول کے طریقے پر۔ شارح کہتے ہیں وإنما اکتفى المصنف رحمہ اللہ بالتناول دون الاستغراق، مصنف نے تعریف میں تناول پر اکتفا کیا، استغراق کو چھوڑ کر، اتباعا لفخر الاسلام، علامہ فخر الاسلام کی اتباع میں کیا۔ فإنه لا يشترط عنده في العام الاستغراق لجميع الافراد، اس لیے کہ علامہ فخر الاسلام کے نزدیک عام میں تمام افراد کے لیے استغراق یہ شرط نہیں۔ فالجمع المعرف والمنکر كله عام، اس لیے جمع معرف اور منکر یہ سب کے سب عام ہے۔
وعند صاحب التوضیح، اور صاحب توضیح رحمہ اللہ کے نزدیک یشترط فی العام الاستغراق، عام میں استغراق شرط ہے، فیکون الجمع المنکر واسطۃ بین العام والخاص، تو جو جمع منکر ہے یہ عام اور خاص کے درمیان واسطہ ہوگا، عام نہ بنے گا۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِي مَا يَتَنَاوَلُهُ قَطْعًا، یقیناً یہ عام یہ جن افراد کو شامل ہوتا ہے ان سب میں حکم کو قطعی طور پر واجب کرتا ہے۔ شارح کہتے ہیں بیان لحکمہ بعد بیان معناہ، عام کا معنی بیان کرنے کے بعد اب اس کے حکم کا بیان کرنا ہے۔ فقولہ یوجب الحکم، تو ماتن کا قول یوجب الحکم جو ہے رد علی من قال، اس میں رد ہے ان حضرات پر کہ جو قائل ہیں اس بات کے انہ مجمل، کہ یہ عام مجمل ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل اختلاف الاعداد الجمع، جمع کے اعداد کے مختلف ہونے کی وجہ سے، فلا یکون موجبا اصلا، اس لیے وہ بالکل ہی کسی حکم کو واجب نہیں کرے گا، بل یجب التوقف، بلکہ توقف ضروری ہے، حتی یقوم الدلیل علی معین، یہاں تک کہ کسی خاص معین عدد پر دلیل قائم ہو جائے۔ وقولہ فیما یتناولہ، ماتن کا قول فیما یتناولہ رد، اس میں رد ہے علی من قال، کہ جو قائل ہے یا جنہوں نے کہا لا یوجب الفرد الا الواحد، مفرد صرف ایک ہی کو ثابت کرتا ہے، واجب کرتا ہے، ولا الجمع الا الثلاث، اور نہ ہی جمع واجب کرتا ہے مگر صرف تین کو، جمع صرف تین ہی کو واجب کرتا ہے، والباقی موقوف علی قیام الدلیل، اور باقی جو عدد ہیں افراد ہیں وہ دلیل کے قائم ہونے پر موقوف ہے۔ وقولہ قطعا، اور ماتن کا قول قطعا رد علی الشافعی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ پر رد ہے، حیث ذهب الى ان العام ظنی، اس طور کیونکہ وہ انہوں نے اختیار کیا اس بات کو کہ عام ظنی ہوتا ہے، لانہ ما من عام، اس لیے کہ کوئی ایسا عام نہیں الا وقد خص منہ البعض، مگر کہ ان میں تخصیص کی گئی ہے، ان میں سے بعض افراد کو خاص کیا گیا۔ فیحتمل ان یکون مخصوصا منہ البعض، اس لیے یہ احتمال ہے کہ ان میں سے بعض افراد بعض کو مخصوص کیا گیا ہو۔ وَإِن لَّمْ، آگے کیا ہے، تقف ہو یا نقف ہو، وَإِن لَّمْ تقف علیہ، اگرچہ تم اس سے واقف نہ ہو، اگرچہ تم اس سے باخبر نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے یہ مخصوص ہو ان میں سے بعض افراد۔ فَيُوجِبُ الْعَمَلَ لَلْعِلْمَ، اس لیے یہ عمل کو واجب کرے گا، علم کو، عقیدے کو واجب نہیں کرے گا۔ كخبر الواحد والقیاس، جیسے خبر واحد اور قیاس ہے۔ ونقول، ہم کہتے ہیں هذا احتمال ناش بلا دلیل، یہ ایک ایسا احتمال ہے جو بغیر دلیل کے پیدا ہوا، وهو لا يعتبر، اور وہ معتبر نہیں۔ وإذا خص عنه البعض، اور جب ان میں سے بعض کو خاص کر دیا جائے عام سے، كان احتمالا ناشیا عن دلیل، تو پھر ایک ایسا احتمال ہوگا جو کسی دلیل سے پیدا ہوگا، فیکون معتبرا، اس لیے وہ معتبر ہوگا۔ فعندنا، ہمارے ہاں، العام قطعی، عام قطعی ہوتا ہے، فیکون مساویا للخاص، اس لیے یہ خاص کے مساوی ہوگا۔ قطعی ہے جی۔